الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد یا حسرۃ علی العباد، کہ حسرت ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، جن کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بے شک ہم اکٹھا کرنے والے ہیں قیامت کے دن سب کو۔ گزشتہ آیات میں جب اس شخص کو قتل کر دیا گیا تو اس کی موت کے بعد پھر بھی وہ فکر مند رہا اور اس کو جنت میں البتہ داخل کر دیا، اس کے معاملات کلیئر ہو چکے، لیکن پھر بھی ایک تمنا جو باقی رہی کہ کاش میری قوم اب بھی سمجھ جائے، ان رسولوں کی بات مان لے، لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ رب العالمین نے ایک آواز سے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر سے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہم ان پر رسولوں کو بھیجتے رہے مگر وہ نبیوں کا، رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ سورہ یاسین جو ہے، جو اللہ رب العالمین نے یہ قصہ ذکر کیا ہے، یہاں پر مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی بھیجے گئے ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہ کیا مکہ میں، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، اماندار، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے، لوگوں کے خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے ہر لحاظ سے نمونہ تھے مکہ کے اندر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو سب سے پہلے یہی باتیں رکھی تھی کہ تم نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا، میرا کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا، کسی کا حق تو نہیں مارتا، کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ تو سب نے گواہی دی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس پر عمل کر لو، اللہ کو وحدہ لا شریک خدا مان لو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر کیا تھا؟ وہی لوگ تھے، وہی مکہ شہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے، آپ پر آوازیں کسی جاتی، آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ اگر بیت اللہ میں نماز ادا کرتے، آپ کے سر پر اونٹ کی اوجری کو رکھ دیا جاتا، رستے میں گزرتے کانٹے بچھا دیے جاتے، رسول اللہ پر کوڑا پھینکا جاتا، یعنی ہر لحاظ سے رسول اللہ کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا، ہر لحاظ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف کا ذکر کیا جائے تو کس طرح ان اوباش لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پتھر مارے، اور اتنا خون بہہ گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ بہرحال یہ مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ مذاق، آپ پر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ تو یہ بھی نبی جو اس بستی کی طرف جب ان کو مبعوث کیا گیا، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، قرون قریہ کی جمع ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم من القرون تم سے پہلے کتنی بستیاں ایسی آئیں، کسی کو پتھروں کا عذاب کسی پر نازل کر دیا، کسی پر پانی کا عذاب نازل کر دیا، کسی کو فرشتے نے اپنے پر اٹھایا اور بالکل آسمان کے قریب جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ آج تک اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ معاملات ختم نہیں ہو گئے کہ تم نے میرے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان سے مذاق کیا، ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی، قتل کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے میں نے عذاب میں کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر معاملات ختم نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یوم حساب کے دن ہم سب کو اکٹھا کرنے والے ہیں۔ یوم حساب یعنی قیامت والے دن میدان محشر میں ہر شخص کو اکٹھا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت کے آخری فرد تک سب کو میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور سختی کا اتنا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوڑتے ہوئے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ کسی طریقے سے ہمارے حساب و کتاب میں جلدی ہو جائے، یہ نہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، صرف اتنی سختی ہے کہ بھاگ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، وہاں پر پھر اللہ کی عدالت میں نبیوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں پر پھر یہ نبی ان سے سوال کیا جائے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے جا کے دنیا میں میری توحید کی دعوت دی، میری توحید کی دعوت کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا، ان پر ظلم و زیادتیاں کی گئیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس وقت اکٹھے جب ہوں گے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی میں نے تمہیں دنیا میں نبی بنا کے مبعوث کیا، تمہارے ذمہ کام لگایا تھا کہ دعوت توحید، تو پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، امت محمد کو ہم سب نبیوں پر گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ ہر نبی جو ہے وہ امت محمد کی گواہی مانگے گا کہ امت محمد میری گواہی دے گی کہ میں نے دنیا میں دعوت توحید دی۔ پھر اللہ پوچھیں گے یہ تو تم سے کتنا عرصہ بعد میں نے ان کو پیدا کیا، یہ تمہاری گواہی کیسے دے سکیں گے؟ تو پھر امت محمد انہی قصوں کو، انہی واقعات کو جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا،
تو اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن کی ان آیات کو پڑھ کے، ان واقعات کو، کہ اللہ جو تو نے ہم پر کتاب نازل کی ہے اس میں سارے یہ قصے پڑھے کہ انہوں نے نبیوں کو اس طرح قتل کرنے کی دھمکی دی، نبیوں کو قتل کیا گیا، فلاں شخص کو قتل کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔